بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تھوڑے سے اور اپنے وزن سیکھیں گے۔ جس طرح ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ عربی میں 3 حرفی الفاظ ہوتے ہیں جن کے مل کے کچھ اوزان بنتے ہیں، کچھ وزن پہ وہ آتے ہیں تو اس میں ایک خاص معنی ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے فعلان کا وزن اور فعیل کا وزن پڑھا تھا، آج ہم فاعلن اور مفعولن کا وزن پڑھیں گے۔ اسے کہتے ہیں اسم الفاعل و مفعول، یعنی یہ ایک ایسے حصے میں ہیں جو فاعل و مفعول کے وزن پہ آتے ہیں۔ فاعل کا معنی ہوتا ہے کام کرنے والا، فعل ایسے ہوتا ہے نا، کام کو کہتے ہیں فعل، اور فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو اس میں فا عین لام 3 حرف تو وہی ہیں، ان کے درمیان میں ایک الف کا ایڈیشن ہوا ہے گا تو وہ کام کرنے والا بن گیا۔ جبکہ جو کام کرتا ہے گا تو اس کا کچھ کسی پہ اثر بھی ہوتا ہے، افیکٹ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، جس پہ اثر آتا ہے نا کام کا، اس کو کہتے ہیں مفعول، یعنی اس پہ کام کرنے کا اثر ہوا ہے۔ مفعول میں کتنے 2 ورڈ ایڈ ہوئے ہیں گے، ایک تو سب سے پہلے فا سے فرسٹ لیٹر سے پہلے میم ایڈ ہوا ہے، اور سیکنڈ لیٹر عین کے بعد واو ایڈ ہوا ہے، پھر تھرڈ لیٹر لام وہ سیم ہے مفعول۔ بس ان اوزان پر ہم کچھ الفاظ دیکھیں گے جن کے معنوں میں ایک فاعل ان کے معنوں میں کام کرنے والا آئے گا، اور مفعول کے معنی پہ جس پہ اثر ہوگا۔ جیسے نون صاد را نصر کہتے ہیں مدد کو، اب اس میں بیچ میں ایک الف ایڈ کر دو، کیا بن جائے گا ناصر، مدد کرنے والا، ناصر مدد کرنے والا۔ اب اس کو مفعول کے وزن پہ بنائیں، اسٹارٹنگ میں میم لگائیں اور سیکنڈ صاد کے بعد واو لگائیں، تو کیا بن جائے گا منصور، جس کی مدد کی جائے۔ منصور پہ ناصر نے مدد کری تو جس کی مدد کری وہ کون ہو گیا، وہ منصور ہو گیا، اس کی مدد کی گئی۔ اسی طرح قتل، ابھی تو ہم کتنا آسان سے اپنے اردو لینگویج میں بولتے ہیں نا، تو ہمیں آسانی سمجھ میں آ جائے گا۔ قاتل قتل کرنے والا، مقتول جس کو قتل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رحم، راحم رحم فرمانے والا، اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے ارحم الراحمین، تمام رحم فرمانے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا۔ راحم میں رحم کرنے والا، مرحوم جس پہ رحم کیا جائے، ہمارے ہاں مرحوم کہتے ہیں جو اس دنیا سے چلا جائے، کیونکہ وہ رحم کا سب سے زیادہ رحم کا مستحق ہوتا ہے، سب سے زیادہ اس کو ضرورت ہوتی ہے رحم کی۔ تو ہم نے اب جو سورۃ الفلق میں پڑھا ہے نا، وہ اسی پہ پڑھائے گا۔ حاسد، حاسد، حاسین دو حسد سے حاسد، حسد کرنے والا، جلنے والا۔ محسود جس سے حسد کیا جائے، محسود میں وہ چیز بھی ہو سکتی ہے جس سے حسد کیا جا رہا ہے، اور وہ انسان بھی ہو سکتا ہے جس سے حسد کیا جا رہا ہے۔ تو کچھ ایسی اسم الفاعل کہلاتے ہیں گے جو ان اوزان پہ آئیں گے، اس میں ایک میں کام کرنے والا ہوگا اور ایک میں جس پہ افیکٹ آ رہا ہوگا۔ کبھی کبھار آپ دیکھیں گے کہ جو فاعل ہے اسم الفاعل، اس کا کوئی مفعول نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا جو کام ہو رہا ہوگا نا، اس کا اثر صرف اسی پہ آ رہا ہوتا ہے، کسی اور پہ نہیں آتا۔ جیسے کہ صبر، صبر کا صابر ہوتا ہے گا، صبر کرنے والا، لیکن صبر کرنے کا اثر کس پہ آتا ہے گا، اس کے اپنے اوپر ہی ہوتا ہے گا، کسی اور کو تو بعض پتہ بھی نہیں چلتا کہ بندہ صبر کر رہا ہے گا، ہماری بات پی رہے گا، تو اس لیے اس کا آپ کو مفعول نظر نہیں آئے گا۔ بس آپ کو یہ الفاظ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی آئیں گے تو یاد رکھنا یہ اسم ہیں گے، اور یہ اس پیٹرن پہ آئیں گے، تو ان میں کام کرنے والا اور ایک میں کام کا اثر ہو رہے گا، یہ افیکٹ ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جہاں جہاں قرآن مجید میں آئیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ اور یہ اسم ہے، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی ہم جب فعل پڑھیں گے نا، تو فعل میں فاعل و مفعول کچھ اور ہوتے ہیں، یہ اس خاص وزن پہ آئیں گے نا، تو یہ اسم الفاعل و اسم مفعول کہلاتے ہیں۔